الحمد لولی والصلاة علی نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا، تاکیداً ارشاد فرمایا کہ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، کہ تم دونوں بیت اللہ شریف کو، مسجد حرام کو پاک اور صاف کر دو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، ان سے مباشرت نہ کرو جب تم نے مسجدوں میں اعتکاف کیا ہو۔ تو اعتکاف کرنے کی بہت ساری فضیلت ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس حدیث پاک کی راوی ہیں۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ السلام کو وصال فرما دیا، نبی پاک علیہ السلام کو وفات دے دی۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال نبی پاک علیہ السلام نے اعتکاف نہ کیا تو اگلے سال نبی پاک علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اعتکاف کرنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں اعتکاف کرتا ہے وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور اسے نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بیان فرما دیتا ہے، حائل کر دیتا ہے، یعنی 3 خندقیں اس کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں کہ ایک خندق کا اور اس کے بندے کے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوگا۔ یعنی جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں اعتکاف کرتا ہے تو جہنم کے درمیان اسے اور اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان خندق کا فاصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اسے کتنا ثواب ملتا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مسجد میں اعتکاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی جو بندہ مسجد میں اعتکاف کرے تو گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اسی طرح حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ شعب الایمان کی حدیث مبارکہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسجد میں اعتکاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایک دن کے بدلے اسے 1 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جو بندہ مسجد میں اعتکاف کرتا ہے اس کے لیے چند ضروری مسائل ہیں۔ یعنی اعتکاف، سب سے پہلے اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے، یعنی سنت اعتکاف، سنت مؤکدہ واجب، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور دوسرا واجب اعتکاف، تیسرا مستحب اعتکاف۔ سنت اعتکاف یہ ہے کہ بندہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرے، اور واجب اعتکاف یہ ہے کہ بندے نے کسی منت مانی ہے کہ وہ اگر اس کی منت پوری ہو جائے گی تو وہ اعتکاف بیٹھے گا، تو یہ منت اعتکاف ہے۔ سنت اعتکاف اور واجب اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر بندہ سنت اعتکاف اور واجب اعتکاف کرے اور اس میں روزہ نہ رکھے تو وہ اس کا نفلی اعتکاف ہوگا، سنت اور واجب اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور مستحب اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، جب آئے مسجد میں اعتکاف کی نیت کرے گا تو اسے اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح جو بندہ مسجد میں اعتکاف کرتا ہے، آیا وہ مسجد سے بغیر عذر کے باہر جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے 2 عذر ہیں، ایک طبی عذر ہے اور ایک شرعی عذر ہے۔ طبی عذر یہ ہے کہ بندہ
استنجا کرنے کے لیے، پخانہ یا پیشاب کرنے کے لیے، یا بندے پر غسل فرض ہے تو اس کے لیے مسجد سے بندہ باہر جائے تو بندہ جا سکتا ہے، اس سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اور دوسرا عذر ہے شرعی، کہ بندہ ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے کہ جہاں جمعہ نہیں ہوتا تو بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے، یہ شرعی عذر ہے۔ اسی طرح اگر بندہ مسجد میں بغیر عذر کے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ عذر کی بنا پر جائے گا تو وہ بندہ جا سکتا ہے، بغیر عذر کے مسجد میں نکلنا بندے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کیا عورت مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے کہ نہیں؟ تو عورت کے لیے گھر میں جو جس جگہ پہ وہ نماز پڑھتی ہے اسی جگہ وہ اعتکاف کرے گی۔ ہاں، اگر اس نے اپنی گھر میں مسجد بنا رکھی ہے کہ جہاں پر وہ نماز پڑھتی ہے 5 وقت کی تو وہاں بیٹھے، اگر اس نے کوئی جگہ مقرر نہیں کی تو وہ جگہ مقرر کر کے وہاں اعتکاف کر سکتی ہے۔ آج کل کے زمانہ میں عورتیں مسجد میں اعتکاف عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اس کی شرع اجازت نہیں دیتی۔ تو یہ چند مسائل ہیں کہ معتکف کے لیے۔ اسی طرح جو بندہ اعتکاف بیٹھا ہے اس کے لیے یہ بھی بات ضروری ہے کہ بندہ فضول گپ شپ سے پرہیز کرے، اسی طرح موبائل سے بھی پرہیز کرے، کیونکہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں آ گیا ہے تو اس نے جو ما سوی اللہ ہے ان ساری چیزوں کو بھول جانا ہے، موبائل کو بھول جانا ہے، دوستوں کو بھول جانا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جب بندہ مسجد میں آیا ہے تو صرف قرآن پاک پڑھے، درود پاک پڑھے، فضول ہر باتوں سے اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔